میرا نام اریبہ ہے۔ ہم گاؤں کی سادہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ نہ دل میں اتنی خواہشات تھیں اور نہ اتنی عقل۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ کب بچپن سے جوانی کا دور شروع ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ گاؤں کا صاف اور تازہ ماحول ہونے کی وجہ سے جو بھی مجھے دیکھتا تو ضرور میری تعریف کرتا۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرا بھائی بڑا تھا، اس کا نام معظم تھا۔ ہمارے والد چند سال پہلے انتقال کر چکے تھے۔ ہم دیہاتی لوگ روکھی سکھی جیسے ملتی خوش ہو کر کھانے والے تھے۔ میرا بھائی محنت مزدوری کرتا اور میں بھی اس کا ہاتھ بٹاتی۔ یوں ہمارا گزر اچھا ہو رہا تھا۔ ہماری امی ان دنوں بیمار رہتی تھیں۔ طبیعت ٹھیک ہوتی تو وہ بھی ہمارے ساتھ برابر کام کرتی تھیں۔ گو کہ اب زیادہ تر دیہاتیوں میں یہ کام ختم ہو چکا تھا، مگر ہمارے گاؤں میں اب بھی وہی وڈیرا نظام تھا۔ گاؤں کا سردار چودھری شفاعت حسین تھا اور وہی سرداروں والی عادتیں تھیں، ہر جگہ ہر کام میں اپنا حکم چلانے کی۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جن دنوں گرمیوں کا موسم تھا اور گاؤں میں گندم کی کٹائی ہو رہی تھی، چودھری صاحب کے کھیتوں پر میرا بھائی بھی کام کر رہا تھا اور میں اور میری ماں بھی جاتے تھے۔ ایک دن کام کرتے ہوئے وہاں زمینوں پر چودھری نے چکر لگایا اور مجھے دیکھ لیا۔ شاید خوبصورت ہونا میری بدقسمتی تھی۔ غریب کی بیٹی خوبصورت ہو تو اس کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہی ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ چودھری اماں کے پاس آیا اور بولا، چاچی طبیعت کیسی ہے تیری اب؟ طبیعت کا وہ ماں سے پوچھ رہا تھا اور دیکھ میری طرف رہا تھا۔ مجھے اسی وقت اس کسی انہونی کا خیال آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، شکر ہے اللہ کا، اماں نے جواب دیا تو چودھری پھر سے بولا، یہ کون ہے تیرے ساتھ چاچی؟ دھی ہے تیری؟ جی ہاں چودھری صاحب، یہ میری دھی اریبہ ہے، اماں نے بتایا تو چودھری سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت تو وہ وہاں سے چلا گیا، مگر چند دن بعد معظم کھیتوں سے واپس آیا ہی تھا کہ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ معظم نے دروازہ کھولا تو سامنے چودھری کا کمی تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اماں سے بات کرنے آیا ہے۔ معظم اسے اندر لے آیا۔ اماں اور معظم اس کے پاس بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ چلا گیا۔ اماں سے پتہ چلا کہ چودھری نے رشتہ بھیجا ہے میرے لیے۔ اماں آگ بگولا تھیں کہ چودھری صاحب اپنی عمر دیکھیں اور اپنی حرکتیں دیکھیں۔ خیر، ہم سب نے فیصلہ یہ کیا کہ چودھری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارا دل چاہے۔ اگلے دن چودھری کا وہی آدمی پھر آیا تو اماں نے کہا، ہماری طرف سے انکار ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ ہمیں یہ بات تو پہلے ہی معلوم تھی کہ انکار کی صورت میں ہمیں چودھری صاحب کا وبال کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر وبال اس شکل میں آئے گا یہ ہمیں معلوم نہ تھا۔ چند دن بعد کھیتوں پر چودھری اور معظم کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ بات تو تکرار تک پہنچ گئی۔ چودھری نے معظم پر فائرنگ کر دی۔ گولی لگنے پر میرا بھائی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ میرا بھائی ہمارے گھر کا واحد مرد ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ صدمہ ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اماں چارپائی پر لگ گئی۔ وہ ہر وقت روتی اور مجھے کوستی کہ تیری وجہ سے میرا جوان بیٹا چلا گیا ہے۔ میں اپنی جگہ بے بس تھی کہ میرا اس میں بھلا کیا قصور تھا، مگر اماں کو کون سمجھائے۔ اب میرا گھر سے نکلنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ندی میں رہ کر مگرمچھ سے بیڑ لینا آسان نہ تھا اور میں نے یہ بیڑ لے لیا تھا۔ اماں بیمار تھیں اور میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ چند ہی دنوں میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ مجھے ہی کام کاج کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، مگر گاؤں تھا، کوئی اتنی بڑی جگہ تو نہ تھی کہ چودھری سے سامنا نہ ہوتا۔ وہ مجھے آتے جاتے روکتا اور دھمکیاں دیتا۔ چودھری نے ہمارا جینا دھوبر کر دیا تھا۔ پھر قدرت نے میرا ایک اور امتحان لیا۔ معظم کے دکھ نے اماں کو چارپائی پہ لگا ہی دیا تھا، مگر چند ماہ کی علالت کے بعد اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی۔ اب میں بالکل اکیلی کڑی دھوپ میں کھڑی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ نہ تو میرے سر پر آسمان ہے اور نہ ہی پیروں تلے زمین۔ ہر وقت ایک خوف سا لگا رہتا۔ رات کو نیند تک نہ آتی۔ ذرا سا جھٹکا ہوتا تو آنکھ کھل جاتی۔ ہر وقت یہی خوف رہتا کہ اب کوئی آئے گا اور مجھے مار ڈالے گا یا چودھری کے آدمی اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہی خوف کے سائے تلے دن رات بسر ہو رہے تھے کہ ایک رات کو میں اچھی طرح دروازہ بند کر کے سوئی۔ سونے سے پہلے میں کمرے کو بھی اندر سے کنڈی لگا لیتی تھی۔ اچانک مجھے باہر کھٹکا سنائی دیا۔ میں چارپائی پر اٹھ کر دبے پاؤں دروازے تک آئی۔ لکڑی کے دروازے پر بے شمار دراڑیں بنی ہوئی تھیں۔
میں نے آنکھ لگا کر باہر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ باہر صحن میں 2 آدمی تھے۔ ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے اور منہ کپڑے سے لپیٹے ہوئے تھے۔ وہ دونوں کچھ دیر کھڑے آپس میں خسر پھسر کرتے رہے، پھر دیوار پھاند کر چلے گئے۔ وہ یقیناً چودھری کے بھیجے ہوئے گنڈے تھے جو مجھے ڈرانے کی غرض سے آئے تھے۔ اس دن کے بعد مجھے رات کو کبھی اچھی طرح سے نیند نہ آئی۔ میں ہر وقت پریشان رہتی۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ اس طرح کب تک چلے گا، مجھے اپنے لیے کچھ تو کرنا ہوگا۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میں انتظار کرتی رہوں کہ وہ لوگ جب چاہیں آئیں اور مجھے نقصان پہنچائیں۔ مجھے اپنی طرف سے بھی کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ اس شام عصر کے بعد میں نے چادر اوڑھی، تھوڑے بہت جو پیسے بچا کر رکھے تھے وہ لیے اور گھر کو اچھی طرح بند کیا، باہر سے تالا لگایا اور میں چل پڑی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں شام کی بس پکڑ کر شہر چلی جاؤں گی۔ ایک بار شہر چلی جاؤں پھر دیکھوں گی کہ کیا وقت اور حالات ہوتے ہیں۔ چادر جو ماتھے تک جھکا کر میں سر جھکائے چلی جا رہی تھی۔ گاؤں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آتے جاتے لوگ ایک دوسرے کو روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور باتیں کرنے لگتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ مجھے کوئی نہ روک لے۔ اللہ اللہ کرتی میں سڑک پر پہنچ گئی جہاں سے بس پکڑنی تھی۔ بس آنے میں کچھ وقت تھا کیونکہ 2-4 لوگ اور بھی کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ اتنے میں مجھے شہر کی طرف سے چودھری کی گاڑی آتی نظر آئی۔ میں پھنس چکی تھی۔ پل میں وہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ میرے نزدیک پہنچ کر گاڑی کی رفتار آہستہ ہوئی۔ ان لوگوں نے اچھی طرح مجھے گھور کر دیکھا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ چودھری گاڑی سے باہر نکلا اور میرے پاس آیا۔ کیوں رے اریبہ بی بی، کہاں کی تیاری ہے؟ میں خاموش رہی۔ اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارد گرد کھڑے لوگ دیکھ رہے تھے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چودھری کی گاڑی گھر جانے کی بجائے ڈیرے کو مڑ گئی۔ اس نے مجھے اترنے کو کہا۔ ڈیرے پر کئی کمرے بنے ہوئے تھے جن میں کاٹ کباڑ اور گندم رکھی ہوئی تھی۔ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ باہر سے کنڈی لگا کر وہ لوگ چلے گئے۔ میں نے 2 دن اسی طرح بند کمرے میں گزارے۔ دن میں ایک وقت ایک آدمی آتا اور کھانا دے کر جاتا۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ لوگ باہر سے تالا لگا کر نہیں جاتے، بس کنڈی لگا جاتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں نے وہاں بھاگنے کے طریقوں پر غور کیا۔ تیسرے دن میں نے اس پر عمل کیا۔ اب مجھے اندازہ تھا کہ بس کس وقت آئے گی۔ مغرب سے دیر قبل میں نے اس کمرے میں موجود مردانہ کپڑے پہن لیے اور مردانہ چادر اوڑھ لی۔ اپنے کپڑے اور چادر میں نے تہہ لگا کر ایک تھیلے میں ڈال دیے۔ تھیلا بھی مجھے اسی کمرے سے ملا تھا۔ گندم کی بوریوں کے ڈھیر پر چڑھ کر میں روشن دان تک پہنچی۔ روشن دان ایک بڑی کھڑکی جیسا تھا جو نیچے کو پکڑے تو سارا اوپر کو کھل جاتا۔ روشن دان کو مکمل کھول کر میں نے باہر جھانک کر اونچائی کا اندازہ لگایا۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ اونچائی زیادہ تھی لیکن نیچے کچی زمین تھی، اس لیے میں نے کودنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ پہلے میں نے اپنا جوتا پھینکا، پھر ٹانگیں باہر نکالی اور باہر والی سائڈ پر لٹک کر چھلانگ لگا دی۔ میرے گھٹنے چھل چکے تھے مگر ابھی وقت نہیں تھا کہ میں یہ دیکھتی کہ چوٹ کہاں لگی ہے۔ جلدی سے جوتا پہنا، چادر مردوں کی طرح اوڑھی اور سڑک کی طرف چل پڑی۔ ابھی میں سڑک پر کچھ دور تھی جب مجھے بس نظر آ گئی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا۔ جیسے ہی بس رکی میں فوراً سوار ہو گئی۔ خود کو لپیٹ کر میں ایک اچھی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بس کا کنڈکٹر شہر کی سواری سے 25 روپے لے رہا تھا۔ میں نے پہلے ہی 25 روپے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیے، اپنے ہاتھ پر بھی چادر ڈال لی کہ کوئی پہچان نہ لے۔ کنڈکٹر نے میرے پاس آ کر اونچی آواز میں کہا، جی بھائی جان 25 روپے۔ میں نے خاموشی سے پیسے بڑھا دیے۔ اس نے کچھ حیرانگی سے پیسے پکڑ لیے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے یہ آدھے گھنٹے کا سفر مکمل کیا۔ مجھے یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کوئی جاننے والا نہ مل جائے، اور شہر پہنچ گئی تو سکون کا سانس لیا۔ بس سے اتر کر میں کچھ دیر دیکھتی رہی کہ کیا کرنا چاہیے۔ سڑک پر چلتے چلتے میں نے گھروں پر لگے نام کی پلیٹ پڑھنا شروع کر دی۔ کوئی اچھا ایریا لگتا تھا، ہر طرف صاف ستھرا ماحول تھا۔ رات ہونے والی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس سے پہلے کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ پھر میں ایک دروازے پر رکی۔ اس پر ایڈوکیٹ ساجد کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ ایک آدمی نے کھولا۔ حلیے سے وہ اس گھر کا ملازم لگ رہا تھا۔ میں نے اندازے سے کہا کہ صاحب سے ملنا ہے۔ وہ شخص کچھ دیر حیرانگی سے مجھے دیکھتا رہا۔ ظاہر ہے میرے حلیے شکل اور آواز نے اسے شش و پنج میں ڈال دیا تھا۔ وہ اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو ساتھ ایک اور شخص تھا۔ اس کی عمر 40-42 کے درمیان ہوگی۔ اس نے بھی مجھے حیرت سے دیکھا اور بولا، جی کیا کام ہے؟
صاحب جی، مدد کی ضرورت ہے۔ میں کوئی چور اچکی نہیں ہوں اور نہ ہی پیسے مانگنے والی ہوں۔ مجھے مدد چاہیے۔ میں نے فوراً کہا تو وہ شخص بولا، اندر آ جاؤ۔ میں اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے تو مجھے بھی ایک پلیٹ میں ڈال کر دے دیا۔ میں نے کئی دنوں سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے فوراً پلیٹ پکڑ لی اور جی بھر کر کھانا کھایا۔ پھر اس شخص نے ملازم کو چائے لانے کا کہا۔ ملازم چائے لے کر آیا اور پھر مجھ سے بولا، بولو کون ہو تم اور تمہیں کیا مدد چاہیے؟ میں نے اسے شروع سے آخر تک سب سچ سچ بتا دیا۔ سب کچھ سن کر وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں ایک وکیل ہوں اور میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے کپڑے لے کر غسل خانے کی طرف مڑ گئی۔ مردانہ جوڑا اتار کر اپنے کپڑے پہن لیے۔ ہم لوگ جو سارا دن کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ہمیں جلدی لوگوں کی نظروں کی پہچان ہو جاتی ہے۔ ہم چھوٹی عمر میں چہرے پڑھنا سیکھ جاتے ہیں۔ اس شخص کا نام ساجد تھا۔ وہ وکیل تھا اور اس نے مدد کا وعدہ بھی کیا۔ اس کی فیملی کسی اور شہر میں تھی۔ وہ یہاں اکیلا رہتا تھا۔ میں نے اس کے گھر میں کام کاج شروع کر دیے۔ میں کچن کا بھی کام کرنے لگی، مگر میں نے اس کی نظر پہچان لی تھا تو وہ بھی مرد ہی، بس فرق یہ تھا کہ وہ شہری تھا اور پڑھا لکھا تھا۔ اسی طرح 2-4 ماہ گزر گئے۔ ساجد صاحب نے میری طرف سے کیس کر دیا۔ وہ چودھری صاحب والے معاملے میں میری مدد کر رہے تھے۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ وہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کی نیت بھانپ لی اور صاف صاف بات کرنے کا سوچا۔ ساجد صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، محنت مزدوری کر کے کھاتے ہیں، مگر میں بری لڑکی نہیں ہوں۔ ساجد صاحب میری بات سن کر شرمندہ ہو گئے۔ ارے نہیں اریبہ، میں تم سے کچھ اور کہنا چاہتا تھا، نہ جانے تم کیا سوچو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ میں رات کو سوچ کر جواب دوں گی۔ پھر میں نے رات کو ان سے کہا کہ مجھے منظور ہے، مگر میری ایک شرط ہے کہ جب میرا کیس ختم ہو جائے تو آپ مجھے طلاق دے دو گے۔ اس وقت میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ کچھ عرصہ ساجد صاحب کے گھر رہنے کے بعد میں یہ جان گئی تھی کہ وہ کس طبیعت کے مالک ہیں۔ اپنی روزی میں وہ حلال اور حرام کا کتنا خیال رکھتے ہیں، یہ بھی میرے سامنے تھا، کیونکہ اب میں سارا دن ان کے گھر پر ہوتی تھی تو کافی کچھ جان گئی تھی۔ میری بات سن کر ساجد صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ اگلے دن بہت سادگی سے ہمارا نکاح ہو گیا۔ میری زندگی یکدم بدل گئی۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ سب ہوگا۔ اپنی عمر سے 2 گنے مرد کے ساتھ میں نے نکاح کر لیا۔ اب اس گھر میں میری حیثیت بدل گئی تھی۔ ساجد اپنے معاملات میں جیسے بھی تھے، لیکن شوہر کی حیثیت سے وہ بہت اچھے تھے۔ کچھ عرصے میں میرا کیس بھی نبٹ گیا۔ ملزمان کو سزا بھی ہوئی اور جرمانہ بھی۔ ہماری شادی کو 1 سال گزر چکا ہے۔ میری گود میں بیٹی کی شکل میں ایک پیارا سا پھول کھلا ہے جس کا نام ہم نے سحر رکھا ہے۔ ساجد صاحب نے میری شرط پر پسِ پُش ڈال دیا تھا۔ انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا۔ وہ جان گئے تھے میں نے یہ شرط کیوں رکھی ہے۔ اسی وجہ سے ایک دن ساجد نے خود ہی یہ موضوع چھیڑا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا اور یقین دلایا کہ وہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور زندگی کے ہر قدم پر میرا سایہ بن کر چلیں گے۔ زندگی نے جو چھینا وہ سب خدا نے تحفے کے طور پر ایک اچھا شوہر نصیب کر کے دے دیا۔